فاروق ستار صاحب نے جو آئین 2016 میں بنایا، ایک تو اس میں 2 تہائی اکثریت نہیں ہے آپ کے پاس. اراکین لندن میں تھے نا، وہ کوئی 6 کے قریب ہیں، اور ٹوٹل رابطہ کمیٹی کی جو اسٹرینتھ تھی وہ 22 تھی، کیونکہ وہ سمجھنے شاید وہ 35-45 والی. 30 اپریل 2016 کو تو آخری انتخابات ہوئے تھے، بانی ایم کیو ایم کی موجود انٹر پارٹی الیکشن. ہاں کہہ رہے ہیں ہم تو بانی متحدہ کے بارے میں پتہ ہو کہ ہمیں مائنس کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب، ہم تو ہو ہی نہیں سکتا دستخط. میرے خیال میں جب اپنی یادداشت پر بہت زیادہ اب اس طرح یقین سے 6 سال پرانی بات ہے، جج نے کہا جس عدالت میں ویڈیو لنک پر میں کیا، اس نے کہا کہ یار مجھ سے وہ 6 سال پرانی بات پوچھ رہے ہیں. 23 اگست کی ہم بات کرتے ہیں، جب آپ 22 کو گئے اور 23 کو جب واپس آئے تو کہا جاتا ہے جی آپ گئے تو ڈپٹی کنوینر تھے، واپس آئے تو کنوینر کیا سربراہ بن کر آگے پارٹی کے. یہ بھی آپ کی ذاتی تھی یا اس پہ مشاورت کے بعد آپ لوگوں نے وہ قرارداد پیش کی؟ دیکھیں میرا جہاں تک بس چلا تھا نا، میں نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں کسی قرارداد میں آرٹیکل 6 یا غداری کے لفظ کو شامل نہیں کیا. کل بینر آویزاں کر دیے گئے ہیں بانی متحدہ کے حق میں سڑکوں پر. یہ تو میرے خیال میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اس وقت ایم کے پاکستان ہے، جس میں مائنس الطاف حسین تو چونکہ انہوں نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماری تو ہو گیا 22 اور 23 اگست کو، لیکن مائنس فاروق ستار بھی بعد میں ہوا نا اس میں. یہ خود لے کر آئے ہیں کامران ٹسوری صاحب کو، تو سر اب آپ کی دوستی اب بھی قائم ہے؟ جب پارٹی سے دونوں کو علیحدہ کر دیا کہ میں نے کہا بھائی آپ بھی اپنا کاروبار اور کام کاج سنبھالیں، مجھے اب محنت کرنے دیں، مجھے نئے سرے سے لوگوں جمع کرنا، کیونکہ میری آپ کی اسٹریٹجی میں کہیں اختلاف ہو سکتا ہے. اختر صاحب کو میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کوٹ کیا کامران ٹسوری صاحب کو، انہوں نے بے شک آپ نام لے کر پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ فاروق ستار صاحب کامران ٹسوری صاحب کے پاس جا کر ہمارے خلاف بھڑکاتے تھے ان کو. وسیم اختر کو بھی بلا لیں، مجھے بلا لیں، اور کامران بھائی ہم تینوں آ جائیں، اس کے بعد فیصلہ کر لیں آپ. خالد مغل صدیقی صاحب ہو، آپ ہو، بزرگوں کے پاس جانا کیوں پڑتا ہے؟ اگر کہیں تقریب کار ہیں، کوئی 5th کالمسٹ ہے، کوئی مطلب ہے کہ غیر مستحکم کر کے کوئی اشتعال انگیزی شرانگیزی کر کے میری صفوں کے اندر مختلف میرے کہیں پر بھی ہے، تو مجھے ایک فیڈ بیک ملنا چاہیے. کس کو نکالنا ہو لینا ہو اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم کبھی بھی کہیں بھی ملے نا، ہم ڈکی میں بیٹھ کر نہیں گئے. کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے ڈکی میں جاتے ہیں اور بعد میں بھی ڈکی میں بیٹھتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ سر اب آپ وزیر اعظم ہیں. کامران ٹسوری صاحب نے آپ کی ضمانتوں پہ 42 لاکھ روپے خرچ کیے، واپس دیے سر آپ نے؟ دیکھیں کچھ پیسے مجھے واپس ملے ہیں جو میرے پاس امانت ہے نا، میں انشاءاللہ سارے پیسے واپس لوٹائیں گے. بالکل. 2 ارب روپے تھے KKF کے فنڈ میں، اور وہ 3 آدمیوں کے ظاہر اس میں دستخط سے نکلتے تھے، یعنی 2 آدمیوں کے، ایک آپ بھی تھے، 2 دوسرے لوگ تھے. سر یہ بعد میں آپ جب سربراہ بنے تو 3 کروڑ رہ گئے. 2013 میں تھے 2 ارب، لیکن 2014 میں وہ چند کروڑ ہی رہ گئے. اور ہمارے پاس جب KKF آئی، جب ہم نے ٹیک اوور کیا 23 اگست 2016 تو 3 کروڑ روپے. میرے علم میں یہ ضرور آیا کہ کچھ بڑے چیک کیش ہوئے. یہ پیسہ باہر گیا، یہ بتاتے چلیں. دیکھیں مجھے نہیں سر اتنا لا علم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہو نہیں سکتے. مجھے السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور. سر آپ نے ایک اور بحث چھیڑ دی، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا سنتے آئے سارے. آپ نے ایک اور بات کر دی اپنی پریس کانفرنس میں کہ جی بانی تو کافی سارے تھے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ پارٹی چھوڑ گئے. سر بانی ایک ہے یا کافی سارے لوگوں کو مانتے ہیں؟ یہ تو ہسٹری ہے نا کہ IBA کے لان پر جب بنی تھی تو عظیم احمد طارق شہید بھی اس میں شامل تھے جب APMSO بنی تھی. اور پھر فاؤنڈر لیڈر الطاف حسین ہے، فاؤنڈر لیڈر الطاف حسین کس طرح ہو گئے؟ جو بنیادی طور پر نظریہ جہاں سے ایمینیٹ ہوا نا وہ تو الطاف حسین ہی ہے نا، انہی کے اس سے باہر آیا. باقی سب ان کا جو نظریہ ہے اس پر تو آج بھی آپ قائم ہیں. میں نے تو کہا کہ ان کے نظریے پہ میں آج قائم ہوں. خود انہوں نے جس کا نظریہ ہے اس کو نہیں مان رہے لیکن نظریے کو مانتے ہیں. دیکھیں نظریے 22 اگست کو انہوں نے خود نفی کی نا، پاکستان کے آئین کی نفی کی، خلاف ورزی کی. انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کے نظریے کی نفی کی. تو انہوں نے لائن کھینچی تو میں نے لائن کھینچی. 22 اگست نہ ہوتی تو میں نہیں الگ ہوتا. مجھے 23 اگست نہیں MKM میں جانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے میرا فیصلہ اتنا صحیح تھا کہ اسے خود MKM کے بانی جناب الطاف حسین نے 1 مہینے تک اس کی تائید کی اور کہا کہ فاروق ستار کو جا کے جوائن کرے. ندیم صاحب نے سر اس کو منع کیا، وہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں. کنوینر وہ تھے صاحب نے آج کورٹ میں جا کے جو بات کی اب جا کے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں غلطی پر تھا. ڈاکٹر فاروق ستار صحیح تھے، الطاف حسین صاحب نے بھی فاروق ستار کی تائید کی تھی. سر آپ نے اس کا مطلب سیاسی طور پر جو میں کھڑا ہوا تھا پریس کانفرنس میں بڑی اہم بات کی، بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے تھے. آپ نے کہا کہ جی 7 پراپرٹیز وہاں ہیں تو کوئی 40 سے زیادہ پراپرٹی کے ذریعے، جی میرے پاس آپ نے دی تھی، یہاں بھی موجود ہیں.
تو وہاں بانی اس گھر میں رہ رہے ہیں, خالی کرانا چاہتے ہیں. یہاں ٹرسٹ کے گھر میں KKF کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب بھی رہائش پذیر ہیں, وہ اپنا گھر خالی کرنے کو تیار ہیں. ان سب کو بیچ کے لوگوں پہ پیسہ خرچ کر دیں, جس کی وجہ سے بہادر آباد والے آپ سے ناراض ہیں سر. اس بات میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سچ بات جو کی ہے. دیکھیں مجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ نہ یہ پراپرٹی لندن MKM کی ہے, نہ MKM پاکستان بہادر آباد کی ہے, نہ MKM ORC PIB کی ہے. یہ شہیدوں کی جو لاپتہ ساتھی ان کے اہل خانہ لواحقین اور باقی جو عمومی طور پر چاہے مہاجر ہوں, ہمارا ووٹر ہو نہ ہو, عام عوام, آج ضرورت ہے کہ ان ساری پراپرٹیوں کا کوئی فیصلہ کیا جائے. اور اس کے لیے میں نے آفر کیا کہ بھائی یہ نہ سمجھا جائے کہ بانی کو بھی ان کی رہائش سے بے دخل کرنے کے لیے عمل ہو رہا ہے. اگر ان کی خدمات رہی ہے اتنے سالوں تک اس تحریک کے لیے, تو میرے خیال میں MKM پاکستان کو بھی یہ زیب نہیں دے گا, مجھے بھی یہ زیب نہیں دے گا کہ ہم کہیں کہ آپ اپنا گھر خالی کریں. یہ اخلاقی طور پر ہم میں سے کسی کو زیب نہیں دے گا. میں آج یہ بات ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں. اس کے بارے میں بھی MKM پاکستان کو اور MKM ORC کو اور MKM لنڈن کو سوچنا ہوگا. جب ان باتوں کے بارے میں سوچنا ہے اور جب MKM کے بانی بھی کہتے ہیں کہ یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے, تو میرے خیال میں قضیہ تو حل ہو گیا. تو آئیں 7 پراپرٹیاں, وہ 40, یہاں ہم 6 آدمیوں کا اربوں روپے کی پراپرٹی. ہاں, 2 آدمی وہاں سے آ جائیں سر, وہاں سے آئیں گے آپ رکھ لیں گے. میں کسی طرح بھی ان کی کلیئرنس کراؤں گا, سپریم کورٹ میں جا کے کراؤں گا. سب کی کرا لیں, وہ آنے جو چاہتے ہیں. یہ مسئلہ عوام کا ہے, اربوں روپے کا ہے. بات چیت ہے آپ کی, 2 کی کرا سکتے ہیں. نہیں, میں جاؤں گا کورٹ میں, اگر وہاں سے مجھے کوئی حامی بھرے, مجھے کوئی اندیا ملے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں رابطہ کر رہا ہوں. خالد مقبول 2 آدمی دے, 2 میں دیتا ہوں. پھر 6 آدمی ہمیں اور 6 آدمی آئیں گے عبدالستار ایدی, چھیپا, عالمگیر, ظاہر انٹرسٹ سے لوگوں کا ظاہر وہ فیصلہ کر لیں کہ کس طرح تقسیم کرنا ہے. سیلانی ٹرسٹ اور JDC, SIUT, یہ 6 وہ ٹرسٹ ہیں, وہ ایک ایک دے دیں, 6 ہم ہو جائیں گے, تو یہ 12 لوگ. سر اب یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی اس وقت MKM پاکستان میں لوگ موجود ہیں, اسیران کو رہائی کے حوالے سے کام نہیں ہو رہا, شہداء کی فیملی کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی, بیچارے بڑا کرسمہ پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں. اثر آخری 2 سوال بس آپ کے اوپر سوال یہ اٹھا کہ علی رضا عابدی اور آپ کے کوآرڈینیٹر جو تھے آفتاب صاحب, ان کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی جدوجہد نہیں کی یا خاموشی ہو گئی آج کل ان کی شہادت کے حوالے سے کہ بھئی کیا ہوا تھا, کیسے ہوا, کیوں نہیں آخر سامنے آ رہے؟ دیکھیں, میں پھر حلفاً کہوں گا کہ علی رضا عابدی شہید کے لیے اگر کسی نے کوئی عملی کوشش کی تو وہ میں نے کی. آپ یہ علی رضا عابدی کے والدین, جن میں سے اخلاق عابدی بھائی ابھی ڈیتھ ہوئی, اب زندہ نہیں ہیں, ان کی والدہ محترمہ. اچھا, وہ بھی مجھ سے بھی ناراض ہے, لیکن مجھ سے سب سے کم ناراض ہیں. اچھا, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ علی رضا عابدی کے والد اخلاق عابدی صاحب نے مجھے کہا کہ فاروق بھائی ہم پہنچ گئے ہیں کسی نتیجے تک, بس 2 باتیں آپ میڈیا میں کہہ دیں. ایک تو صرف ان کیمروں کی فلم کیوں باہر لائی گئی ہے جو ان کی گلیوں کے 3 جو راستے ان کے, وہ جو بڑی شاہراہ ہے جہاں سے وہ قاتل یہ واردات کرنے کے بعد نکلے, ان کی شکلیں پہچانی جائے گی. اگر بڑی شاہراہوں کی جو کیمرے کی ریکارڈنگ ہے اس کو بھی پبلک کیا جائے, CCTV فوٹیج اس کی نکال لی جائے, اور جو CDR کا ریکارڈ ہے ان لوگوں کا میچ کر لیں, اس کو نکال لیں, تو آپ کو سرا مل جائے گا. یہ ان کے والد نے مجھے کہا تھا مرنے سے پہلے, تو اس پر آپ نے اس پر میں نے پریس کانفرنس کر کے ڈیمانڈ کی ہے. اچھا, اور میں نے کہا کہ جو قاتل پکڑے گئے ان کا بیان 100 جو اس میں ہوا تھا, جو پہلے لیتے نا کہ گرفتاری کے وقت 164 کا, تو اس کے بعد وہ بیان دوسرا فوراً کیوں لے لیا گیا. یہ 2-3 باتیں ہیں جس پر ان کے والدین کو سخت اعتراض تھا. اور علی رضا عابدی کی برسی پر اگر کوئی جاتا ہے تو میں جاتا ہوں, آپ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاں اتنا میں کر سکتا تھا. انہوں نے بھی کہا فاروق بھائی تھوڑا سلو ہو جائیں, ہم کریں گے اس کو, تو میں تھوڑا سلو ہو. سر وقت کی قلت ظاہر ہے آپ کی. اچھا, اور دوسرا آفتاب احمد شہید. اب دیکھیں, آفتاب احمد شہید جو میرے کوآرڈینیٹر تھے, ان کے گھر والوں نے, مجھے نہیں پتا حالات کے جبر میں یا کیسے, انہوں نے جو فریق ثانی ہیں ان کے ساتھ قصاص اور دیت بغیر پیسے لیے. اچھا, کر لی ہے, کر لی ہے. اچھا, یہ آن ریکارڈ آپ بات ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں جی, بڑی ذمہ داری سے, ہے نا. اب اگر میں نے کتنا سمجھایا نہ کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور مجھے آپ کے علم میں نہیں تھا یہ ہوا ہی. جو کور کمانڈر تھے, وہ کیا تھے, جو بعد میں DGI بھی بنے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو انصاف دلائیں گے. جنرل جو بلال اکبر تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا ہم آپ کو انصاف دیں. میں نے کہا دیکھیں وہ انصاف دلائیں گے. اور ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا, وہ جو 4 وہاں رینجرز کے اہلکار تھے. تو آپ نہ کرے اگر ایسا آپ سمجھتے, کہہ رہے نہیں ہم اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ڈاکٹر صاحب اب جاتے دیکھیں, یہ میں نے پبلک پہ اس لیے میں لایا, اچھی بات, آپ کی میرا بات ہو رہی تھی, ظاہر بات آپ کے اوپر آ رہی تھی, اس لیے اچھا کہ آپ نے آج کا جواب بھی دے دیا. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو حالات ہیں, اب ظاہر کیپیسٹی میں سب نے لڑ کے دیکھ لیا, الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑ لیا, پتنگ بھی موجود ہے,
پارٹی بھی موجود ہے, کوئی نکل گیا کوئی آ گیا, نہیں ہو رہا. اس سارے فنکشنز کے بیچ میں ایسی کیا رکاوٹ ہے کہ ایک نہیں ہو سکتے؟ آپ الگ بیٹھے ہوئے, خالد مقبول صدیقی صاحب الگ بیٹھے ہوئے, مصطفیٰ کمال صاحب الگ بیٹھے ہوئے, آفاق احمد صاحب الگ بیٹھے ہوئے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی قوم تو ایک ہے, آج بھی پہلے بھی تھی, آپ کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ دیکھیں ایم کیو ایم سے علیحدہ جب مجھے کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ شروع کے 1 سال میں بھی اس فارمولے تک نہیں پہنچا تھا, لیکن میری 30-35 سال کی اس سے پہلے کی سیاست, پھر اس کے بعد جو میں نے ایک سولو فلائٹ لے لی اور جب میں نے محنت کی تو میں نے نوجوانوں کی تو ایک بڑی کھیپ تیار کر لی, لیکن ان کے لیے مجھے ایک چھتر چھایا چاہیے تھی, ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا. اور مجھے پتا تھا کہ حقیقی بنی ایم کیو ایم سے الگ ہو کے کامیاب نہیں ہوئی, پی ایس پی بنی وہ کارتوس بھی نہیں چل سکا. وجہ کیا تھی سر نہ چلنے وہ تو بہت ساری وجہ سے تھی, لیکن پھر میں نے کہا معنی متحدہ نہیں تھے وہاں, اس لیے کامیاب نہیں ہوئی. نہیں, ایک ایم کیو ایم کا نظریہ, ایک مین اسٹریم پارٹی. دیکھیے پیپلز پارٹی سے بھی کئی گروپ الگ ہوئے, جتوئی صاحب ہوئے تھے, این پی پی بنائی. نظریہ تو بعد لے کے چل رہے ہیں, ابھی بلدیات کے الیکشن کرانے دے رہے ہو کہ ہار نہ جائیں. آپ بھی کہہ چکے ہیں نہ میئر آئے گا ایم کیو ایم پاکستان کا, نہ ڈپٹی میئر آئے گا. نظریہ بھی یرغمال ہے, ایم کیو ایم بھی یرغمال ہے. کس کے ہاتھوں؟ ان لوگوں کے ہاتھوں میں. شہری وڈیرے. دیکھیں ان کو آپ جو بھی نام دے دیں, میں تو کہہ رہا ہوں جو چلا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں, نا ان کے جو بھی آپ نام دے دیں. میں کسی کو فردن کیا نہیں, آپ نے کیونکہ بحالی کمیٹی بنائی ہوئی ہے سر, بحالی کمیٹی بنائی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, اس قضیے کو چھوڑ دیں کہ میں زیادہ غلط ہوں یا آپ زیادہ صحیح ہیں, اس کو چھوڑ دیں. 65% 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کے حوالے پارٹی کریں. آپ کی کامیابی اس بات میں ہے کہ اب آپ ایجنگ ہے, آپ بڑی عمر کی طرف اور ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا جانے سے پہلے اس کی اجارہ داری جو آپ کا تسلط اور قبضہ ہے, آپ اس کو چھوڑ کر کیا یہ بتائیں گے کہ ہم نے اگلے 10 سالوں کی یہ نئی قیادت لوگوں کو دی ہے, کیا ان کا دوبارہ اعتماد حاصل کریں گے, دوبارہ ایم کیو ایم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے؟ کیا ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم میں کچھ لوگ کرپٹ ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے عوام کا اعتماد متزلزل ہوا, کچھ لوگ بہت زیادہ سخت موقف کے حامل ہوں, تو اس لیے ہم اپنی انا کے اسیر ہوں, تو ہم اپنی انا کے اسیر ہیں, سخت موقف کے اسیر ہیں یا کرپٹ ہیں, تو کیوں نہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم پیچھے کی سیٹ پر جائیں اور نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں. تو یہ میرا فارمولہ ہے. اگر یہ بات ہو جائے تو اس سے اچھا اس پہ مصطفیٰ کمال بھی مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے جو بھی آپ, ہاں ظاہر, اور آفاق بھی اس پہ راضی ہوں. میں تو پھر 2-3 سالوں سے یہ کر رہا ہوں, جب الیکشن میں نے لڑا اس کا مقصد بھی تھا. میں گیا کیوں پاکستان ہاؤس الیکشن کے بہانے سے کہ یار اچھا امیدوار کل تمہارا ہوگا, میں تمہیں سپورٹ کروں گا, آفاق بھائی کا ہوگا میں ان کو سپورٹ کروں گا, ہم تینوں تو ایک ہو جائیں تاکہ پھر ان کو بھی سمجھائیں. رکاوٹ کیا ہے سر؟ آخری سوال جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ دونوں بھی تیار نہیں ہوئے, پی ایس پی بھی اور آفاق بھائی بھی تیار نہیں ہوئے, مصطفیٰ بھائی آفاق نہیں تیار ہوئے. پھر خالد بھائی ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہوئے یا بہادرآباد کا چلنے پہ؟ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے بہادرآباد کو فیصلہ کرے کیونکہ مین اسٹریم میں وہ ہیں اور اقتدار کے مزے بھی وہ آپ کے ساتھ ہو جائے بہادرآباد والے, تو پھر یہ دونوں ساتھ ہو جائیں گے, پھر ہم ساتھ آ جائیں گے. یہ ان کا ہے, اندیا ہے ان کا, اب بھی ہے. بہت شکریہ. اب لیٹسٹ تو نہیں, جو آخری بات ہوئی تھی آخری بات ہوئی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, سینئر سیاستدان, ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی مفید گفتگو کی, خاص طور پر کراچی کی سیاست جو سمجھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ آپ سمجھ سکیں. اور جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں پراپرٹی کیس اور ایم کیو ایم علیحدگی, میئر ہوگا نہیں ہوگا, تمام باتوں بڑی سیر حاصل گفتگو ڈاکٹر فاروق صاحب نے کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت, اگلے پروگرام تک کے لیے مولانا کے بعد.